اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف ودخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 58 کا درس آج شروع کرتے ہیں۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور یوسف علیہ السلام فرمایا کہ 7 سال آپ نے جمع کرنی ہے گندم اور گزارا کرنے، اور اگلے 7 سال بھی اسی پر گزارا کرنے۔ وہ 61 سالی کے ہوں گے۔ 61 سالی کا زمانہ شروع ہو گیا، اور مصر کے اندر یہ وقت کے بادشاہ ہیں یوسف علیہ السلام۔ لوگ آتے ہیں، ان کو ایک ایک اونٹ گندم دیتے جاتے ہیں۔ کنعان جو تھا شام کے اندر، وہاں بھی قحط پڑ گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا، اور ان کا جو ماں کی جانب سے جو بھائی تھا بنیامین، اس کو اپنے پاس ستیلا بھائی اور وہ یوسف علیہ السلام کا سکا بھائی تھا، ان کو اپنے پاس روک لیا، اور 10 جو یہ بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کو کہا کہ تم جاؤ اور مصر سے جو ہے غلہ لے کر آؤ۔ اب اس کا بیان ہے کہ یہ آئے پھر کیا گفتگو ہوئی، اس کا بیان ہے۔ وجاء اخوة یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام پہ داخل ہوئے، فعرفهم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وهم له منکرون، اور وہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ وجہ کہ یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں میں ڈالا تھا، یہ چھوٹے سے بچے تھے۔ اب ایک بچہ چھوٹا سا گم ہو جائے، 40 سال کے بعد آپ اس کو دیکھیں تو کیا پہچانیں گے؟ انسان کی زندگی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب 40 سال کے ہیں اور اس وقت بچے تھے، ایک وجہ یہ لیکن اس وقت سے نہیں پہچان سکے، اور ان کو چونکہ پھینکا تھا تو اس وقت یہ باقی بھائی تو جوان تھے۔ ایک آدمی جوان ہو جائے اس کے بعد اتنی تبدیلی نہیں آتی ہے، تو پہچان لیا۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سر پہ جو ہے بادشاہی تاج رکھا ہوا تھا، اس تاج کی وجہ سے جو ہے نہیں پہچان سکے۔ اور تیسرا قول یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وجہ کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت بہت تھے، کہ بھائی مصر کی عورتیں آئیں گی غلہ لینے کے لیے، وہ اور مصیبت میں مبتلا ہوں گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں پہلے سے نقاب کروں تاکہ میرے اوپر نظر ہی نہ پڑے، اس لیے نہیں پہچان سکے۔ تو ان کو آپ نے پاس ٹھہرایا، یوسف علیہ السلام پہچان لیا تھا، ٹھہرایا، رات کو اکرام کیا، ناشتہ وغیرہ اچھا کر کے اب رخصت کرنے لگے، اور ان کو ایک ایک اونٹ 10 بھائیوں کو دیا۔ نے کہا جی ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اور پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 12 بھائی ہیں۔ اچھا جی 12 بھائی ہیں، تو یہ کتنے آئے ہو؟ 10۔ اور کدھر ہیں؟ کہا ایک کو بچپن میں جنگل میں لے گئے تھے، ان کو شیر کھا گیا تھا، اور ایک بھائی ہے وہ والد صاحب ہمارے سے دل بہلاتے ہیں اور وہ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 10 اونٹوں کا غلہ دیا، تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی دو۔ ان کا نہیں دیتا، مجھے تم لوگ جاسوس لگتے ہو۔ یا یوسف علیہ السلام تم جاسوسی کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں جی ہم تو نبی کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ نبی ہے، تو ہم کیسے جو یہ کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو مجھے تب یقین آئے گا جب آئندہ آپ آئیں اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ویسے نہ آنا، اور ویسے آپ غلہ نہیں ملے گا۔ اور اس دفعہ قانون ہی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی آیا نہیں ہے میں اس کا غلہ آپ کو دے دوں، یہ قانون نہیں ہے، جو آئے گا صرف اس کو غلہ ملے گا۔ آپ 10 بھائی اپنا اپنا اونٹ جو ہے غلے کا بھر کے لے جائیں، اس کے لیے غلہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب ان کو تیار کر لیا ان کے سامانوں کے ساتھ، تو کہا یوسف علیہ السلام نے ائتونی بِأَخٍ لَکُم مِنْ أَبِیکُم، تم لے آنا جو ہے جو تمہارا بھائی ہے تمہارے والد کی جانب سے، اس کو بھی آئندہ لے کر آنا۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے انی اوفی الکیل، کہ میں پوری پوری کیل کر کے دیتا ہوں، یعنی کمی نہیں کرتا، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، کیونکہ ان کی مہمان نوازی بہت اچھی کی تھی، کیونکہ ان کا بھائی ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِی بِهِ، اگر تم ان کو لے کر نہ آئے آئندہ، فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی، تمہارے لیے کوئی کیل شیل نہیں ہے، پھر میرے پاس گندم لینے نہ آنا، وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے سَنُرَاوِدُ عَنْهُ، عن قریب ہم اپنے باپ سے خواہش کریں گے، مطالبہ کریں گے، اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں، اس کو لے کر آئیں گے۔ وقال لفتیانیہ، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے خادموں سے، اجعلوا بضاعتهم، رکھ لو ان کی پونجی کو، ان کے پیسوں کو، یعنی ان کے کجاوے میں ہی، شاید کہ یہ پہچان لیں، اور جب لوٹیں گے اپنے اہل والوں کی طرف شاید یہ دوبارہ مصر لوٹ آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے جو پیسے لیے تھے، پیسے تھوڑے بہت لیتے تھے، پورا اونٹ گندم کا دے،
ان سے جو لیے تھے وہ واپس کر دیے تھے۔ وجہ واپس کرنے کی کیا تھی؟ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھائیوں سے پیسہ لینا مناسب نہیں سمجھا، کہ میرے بھائی ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کے پیسے لوں، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ بھائی شاید ان کے پاس پیسے ہی یہ ہوں، اب یہ آئندہ آنا چاہیں پیسے ہی نہ ہو تو پھر آئیں گا کیسے، چلو میں رقم واپس کرتا ہوں تاکہ یہ جب کھولیں گے رقم ہوگی تو فوراً دوبارہ غلہ لینے پھر یہ آئیں گے۔ اور تیسری وجہ لکھی ہے کہ چلو ان کی امانت دیانت کا پتہ چلے کہ جب یہ اپنا غلہ کھولیں گے دیکھیں بھائی ہم پیسے واپس کر دیے، چلو واپس جاؤ بھائی ادھر پیسے دے کر آئیں، یہ پیسے بھی ساتھ واپس آ گئے ہیں یہ۔ اور چوتھا یہ مروت کے خلاف سمجھا انہوں نے، یہ ساری وجوہات علماء کرام لکھیے بہرحال واپس کر دیے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا تو کہنے لگے اے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے کیل کو روک دیا گیا ہے، فارسل معنا، بھیج دے تو ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم کیل کریں گے اور ہم اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہوں گے، لہذا آپ اس کو آئندہ بھیجا ہمارے ساتھ۔ قال تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حل آمنکم، کیا میں تمہارے اوپر اعتماد کر لوں، علیہ اس بنیامین پر، جیسے کہ میں تم پر اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ یوسف یعقوب علیہ السلام پہلے کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے کہا جی ہم باہر 10 بھائی ہیں اتنے طاقتور ہیں تو ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا لے گا، کیسے بات کرتے ہو؟ تو اعتماد کر کے چھوڑ دیا تھا، پھر واپس یہ آئے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ کہا بھائی میں اب بھی تمہارے اوپر اعتماد کر لوں جیسا جو ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ فاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر ہے حفاظت کرنے والا، وہو ارحم